بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں جادو کے حوالے سے کوئی سفلی عمل آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بنگالی کوئی عمل کیا گیا ہے، کوئی آپ پہ کالا جادو کیا گیا ہے، کوئی بڑا کوئی سخت عمل کیا گیا ہے، اور اس کی کاٹ کرنی ہے 10-20 ہزار روپیہ دیں۔ یہ تو نارمل چیز ہے، یہ تو مارکیٹ میں عام چل رہا ہے۔ جتنا جس کو پریشان کرو اور اتنا اس کو ذلیل کرو اور اتنا اس سے لوٹ لو۔ ہم بھی ایسے ہی دیتے ہیں، ویسے تو ہم دیتے بھی نہیں نا۔ خیر، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ آپ نے ویڈیو میں ہی میرے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تجوید ٹھیک ہے، بلکہ تجوید ٹھیک ہونی چاہیے، نہیں ٹھیک تو میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے ان صورتوں کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخری 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، مخصوص ایام میں ہیں تو صرف آپ نے سننا ہے۔ اگر مخصوص ایام میں نہیں تو آپ نے ان کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ویڈیو لائیو کے دوران، پریمیئر کے دوران اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو مکمل کر لیں۔ بعد میں دوبارہ ایک دفعہ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ویڈیو پلے کریں، میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ پانی پر دم کر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں کلیئر کرتا چلوں، نماز کی پابندی کے بغیر 10% سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، جادو بندش جتنا بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت حل فرما دیں گے، کسی سے کوئی کارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر استخارے کر کے آپ کو جادو اور بندش وغیرہ بتایا گیا ہے، مس گائیڈ کیا گیا ہے، تو واٹس ایپ پہ جو آخر میں ویڈیو کا نمبر شو ہوگا اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنا استخارہ کروا کے چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی مسئلہ کوئی ایسا ہے یا آپ کو جھوٹ بولا گیا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا کسی قسم کا بھی۔ آپ کو ہم استخارہ کر کے بتائیں گے آپ کا مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور ڈیمانڈ صرف ہوتی ہے کچھ صدقہ کی جو مدارس کے بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذکر کا اختتام ہوگا، جتنی دفعہ بھی سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ مخصوص ایام میں ہے تو سننی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے اور اس کے بعد دعا کر لیجیے اپنے مسئلہ کے لیے، اور پانی پر دم کر کے استعمال بھی کریں۔ ودن 24 آورز آپ کو واضح طور پہ چینجنگ فیل ہوگی اپنی فیلنگز کے اندر۔ آپ کو دباؤ ہے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہے، آپ کو انشاءاللہ آپ ریلیکس ہوں گے۔ پانی پینے کے بعد جیسے جسم کھلتا ہے آپ کو ویسے محسوس ہوگا۔ تو کچھ بھی فیل ہو تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اگلا پروسیس تو پھر واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہونے والے ہر عمل میں ذکر میں ساتھ شامل ہو کر اس عمل میں اجتماعی دعا میں شامل ہونا شروع کر دیں، اجتماعی ذکر میں شامل ہو کر دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ مسئلے بالکل ختم ہو جائیں گے اگر آپ نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچتے ہیں تو۔ اگر گناہوں سے نہیں بچنے ہو رہا، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، پھر واٹس ایپ پر رابطہ کرنا بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں اس لیے کہ آپ وہ بیمار ہیں جن کا گھر میں علاج نہیں ہو سکتا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ تو بیسیکلی واٹس ایپ ایک ہاسپٹل ہی ہے جہاں پہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے، تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔